اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ان تقول النفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین بلا قد جاءتك آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین ویوم القیامة تری الذین کذبوا علی اللہ وجوہهم مسودۃ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین وینجی اللہ الذین اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون اللہ خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون آمنت باللہ صدق اللہ علی العظیم۔ پیارے دینی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، سیدنا بابائے امجد حضرت آدم علیہ السلام سے اسلام کی ابتدا ہوئی اور ایک سلسلہ چلتا رہا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ، پھر گمراہی، پھر اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا زمانہ، پھر گمراہی، پھر حضرت صالح علیہ السلام کا زمانہ، پھر گمراہی۔ اسی طرح سے پے در پہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم آتے رہے، حتیٰ کہ بنی اسرائیل کا سلسلہ شروع ہوا، جس میں انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایک پے در پہ آنا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادوار کے بیچ میں تقریباً کم و بیش 500 برس کا فرق ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تبارک تعالیٰ نے اٹھا لیا، اور وہ کرسچنوں کا عقیدہ ہے کہ وہ کروسیفائیڈ ہو گئے، ان کو سولی پر چڑھا دیا گیا، وہ ان کا عقیدہ ہے۔ قرآن کے مطابق کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اوپر اٹھا لیا ہے۔ میں اس تفصیل میں نہ جاتے ہوئے ایک بات پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا سے اٹھا لیا، تو پھر انجیل کی تعلیمات چلتے رہی 10-20 برس، 5-50 برس۔ اس کے بعد جیسا کہ یہ پوپ لوگوں نے تورات میں امینڈمنٹس کرنا شروع کیا، اضافے کرنا شروع کیا، مکسنگ کرنا شروع کیا، اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام پر جو اللہ تبارک تعالیٰ نے انجیل نازل فرمائی تھی، اس میں بھی تحریف کرنا
یہ پادریوں نے شروع کیا، اور اس کی بگڑی ہوئی شکل اتنی ہو گئی کہ وہ کتاب بھی مسخ ہو گئی، اس کی اصل کھو گئی، اور سب اس میں نقلی مال داخل کر دیا گیا جو پادریوں کے ذریعے سے آیا۔ تو ایک گمراہی کا لمبا سلسلہ چلا، اور اب اصل جو تعلیمات تھی نبیوں کی اور رسولوں کی وہ ایک دم معدوم ہو گئی، گویا اندھیرا ہونا شروع ہو گیا۔ اب یہ سب کتابوں میں مکسنگ ہو گئی تو اصل بات تو رہ نہیں گئی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میں 50 برس کے بعد میں اتنا گمراہی کا دور شروع ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ابھی زمانہ آنے ہی کو ہے کہ شیطان بڑا مسکرانے لگا، اس کو بہت ہنسی آنے لگی کہ اب تو ساری دنیا پر گویا کہ شیطان کا راج ہو گیا، اب توحید کا ماننے والا کوئی بچا نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہودیوں نے تورات میں مکسنگ کر دی، تو اصل مال پیور تورات تو وہاں بھی نہیں تھی۔ اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام پر جو اللہ تبارک تعالیٰ نے انجیل نازل فرمائی، اب اس میں بھی نہیں ہے اصل تعلیمات، تو معاملہ تو گمراہی کا ہو گیا۔ اور عربوں تک تو ابھی کوئی کتاب آئی نہیں، یہ سب امی تھے، ان پڑھ تھے، اور جن کے پاس کتاب کا علم تھا انہوں نے تو تحریف کر دی تھی۔ تو گویا اب شیطان کی مزے، اب شیطان ساری دنیا میں اکیلا ہی ناچ رہا ہے، کبھی مشرق سے مغرب جاتا ہے، کبھی شمال سے جنوب جاتا ہے، اور اتنا ہنس رہا ہے کہ جیسے اب اس کا ہی راج ہو گیا ہے۔ انقلاب فطرت کے ہاتھوں سے ایک ایسا تماچا رشید ہوا کہ شیطان چکر کھا کر گر پڑا، اور جب اس کے اوسان ٹھیک ہوئے تو اس کے چیلے دیکھنے لگے کہ یہ کیا منظر ہو گیا کہ شیطان گر پڑا ہے۔ اس نے اپنے چیلوں سے کہا کہ ذرا جائیے اور ساری دنیا میں دیکھیے کہ کون پیدا ہو گیا ہے جو میرا یہ حال ہو گیا ہے۔ ابھی میں ہنس رہا تھا اور چکر کھا کے گر پڑا۔ یہ فطرت انقلاب کا تماچا تھا، سناٹے دار تماچا پڑا اس کو۔ اس کے سارے ساتھی دنیا میں بکھر گئے، کوئی یہاں جا رہا ہے، کوئی وہاں جا رہا ہے، کوئی روس، کوئی امریکہ، کوئی چین اور جاپان، گویا کہ دنیا کے خطے خطے میں وہ پھیل گئے، اور سب واپس آ رہے ہیں۔ کسی کو کچھ نہیں ملتا کہ نہیں ایسا کوئی بھی نہیں ہے معاملہ۔ ایک شیطان لعین، شیطان کا چیلا دوڑتا ہوا مکہ سے آ رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے مکہ کے گھر میں دیکھا کہ نور کی کرنیں پھوٹ رہی۔ کیا دیکھا؟ کہ نور کی کرنیں پھوٹ رہی ہے، اور آفتاب رسالت، مہتاب نبوت، تاجدار مکہ و مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہو گیا ہے، اور شیطان مایوس ہو گیا۔ اس دن پہلا دن تھا جب وہ مایوس ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی عمر طیبہ کو پہنچے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے طے کی تھی رسالت کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کلمۃ الحق بیان کرنا شروع کیا۔ اب مکہ کے حالات بدل رہے ہیں، زمانہ کروٹ لے رہا ہے، ایک انقلاب آنے کو ہے، اور ہر گھر میں توحید اور کفر میں لڑائی شروع ہو گئی کہ یہ ابتدائی دور ہے، اور ابتدائی دور میں یہ سورہ زمر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے اور اپنے محبوب بندے آفتاب رسالت، مہتاب نبوت، تاجدار مدینہ و مکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمائی۔ اور ابھی آپ کے سامنے میں نے سورہ زمر کا 6واں رکوع تلاوت کیا، جو اللہ کی توفیق سے
میں نے سنایا اور آپ نے بغور سنا. دیکھیے گا کہ ایک عجیب بات پیدا ہو گئی ہے مسلمانوں کے درمیان. اب غیر مسلموں کا کیا ذکر کرنا. 1400 برس ہو گئے ہیں اور ہمارے اندر اختلاف بڑھتا ہی جا رہا ہے. کوئی اپنے آپ کو اہل قرآن کہتا ہے, کوئی اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے, کوئی اپنے آپ کو تبلیغی جماعت کا کہتا ہے, کوئی اپنے آپ کو سنی کہتا ہے, کوئی اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے, رافضی کہتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہے. یہ اختلاف اس قدر ہو گیا ہے اب کہ بھلا بتائیے کہ یہ قرآن پاک تو ہم کو غیر قوم میں بتلانا چاہیے, مگر اب وہ موقع ہی نہیں ملتا ہے کہ ہمارے آپس میں اتنے اختلافات ہو گئے ہیں کہ کوئی کسی کو اہل قرآن بول رہا ہے, کوئی کسی کو اہل حدیث بول رہا ہے, کوئی سنی بول رہا ہے, کوئی وہابی بول رہا ہے. اصل معاملہ کیا ہے؟ قرآن کے بغیر دنیا میں کیسے چلے گا اور کیا چلے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے کس کو بھیجا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. اس نقطے کو بھولنا نہیں. کس کو بھیجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ مطلب رہنما کو پہلے بھیجا اور پھر یہ جو کلام ہے یہ ہدایت کرتا ہے, اور اس کو بعد میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا. تو گویا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے بغیر, طریقے کے بغیر کامیابی ناممکن ہے. اب اگر اہل حدیثی بن گئے تو پھر قرآن کا کیا ہوگا؟ تو جب اللہ تبارک تعالیٰ نے بعد میں قرآن پاک بھیجا تو اسی قرآن پاک سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کا آغاز کیا. اور پھر جب قرآن پاک آ گیا تو قرآن کو بتلانے والا کون تھا؟ قرآن کو سمجھانے والا کون تھا عربوں کو؟ اور قیامت تک کے لوگوں کو کون تھا سمجھانے والا اور کون ہے سمجھانے والا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو گویا ہم کو قرآن اور سنت بس یہ دو چیز کو پکڑ کر رکھنا ہے. اگر قرآن کو چھوڑ دیں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے, اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں گے تو بھی گمراہ ہو جائیں گے. تو پھر اب کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ کلام اللہ کو اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, گویا کہ قرآن اور حدیث دونوں کو ماننا چاہیے, اور ماننا بھی ایسا زبانی جمع خرچ نہیں بلکہ عملاً, تب جا کر انشاءاللہ نجات ہوگی. یہ ایک مختصر سی تمہید تھی جو آپ کے سامنے میں نے رکھی. اس کو ذہن میں رکھیں اور ذہن میں رکھ کر یہ آیت کریمہ جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی, یہ رکوع سورہ زمر کا 6, اس کو بغور سنیں اور اپنی روح کے اندر اتارنے کی کوشش کریں. اس کان سے سن کر اس کان سے نہ نکالے اور کسی وسوسے میں نہ پڑے. یہ اللہ کا کلام انشاءاللہ ہم سب کو جنت میں لے جائے گا, اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ. یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے ان آیات کو سنیے گا میرے پیارے بھائیو, کہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. کل کا ترجمہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے بزرگوں نے بہترین کیا ہے. کل یعنی کہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے, مگر کل کا ترجمہ اللہ کے فضل و کرم سے, اللہ کی دین ہے, میں بھی کرتا ہوں. کل تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کل
آپ ساری کائنات میں اعلان فرما دیجیے، کل آپ قیامت تک کے آنے والوں کو یہ فرما دیجیے، کل یا عبادی الذین، کیا ہے میرے بندو، اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یہ سورہ زمر ابھی ابتدائی دور میں ہی نازل ہوئی تھی کہ چند صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایمان لائے تھے، اور اس سے پہلے عرب کا حال اتنی گمراہی تھی کہ 500 سال کا اندھیرا تھا، جیسا ابھی آپ نے تمہید میں سنا کہ ہر طرف قتل، چوریاں، زنا، ڈاکہ عام تھا، اور لڑکیوں کو زندہ درگور دفن کیا جاتا تھا۔ آج تو وہ بات نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلے اور زیادہ گمراہی تھی، آج بھی بہت گمراہی ہے۔ تو اب ہوا کیا کہ لوگ گھبرانے لگے دل میں۔ جب یہ قرآن آیا تو اب لوگوں کو احساس ہوا کہ ہم تو گئے اب جہنم میں، اتنے گناہ کر لیے، کتنے قتل کیے، کتنے ڈاکے ڈال دیے، کتنے زنا کر دیے۔ اب جنہوں نے ایمان لایا تھا وہ بھی سوچ میں پڑ گئے کہ ہم تو اتنے گناہ کر کے چلے آ رہے ہیں، اور ابھی بہت سے لوگ ایمان لانا باقی۔ اور آج کے دور میں دیکھیں، وہ تو صحابہ کرام کی بات تھی، ہم اپنے دور میں دیکھیں کہ ہم کتنے پارسا ہیں۔ ہر آدمی اپنا غور کرے، میں کسی پر طنز نہیں کر رہا۔ آج ہم کو عقل آئی اللہ کے فضل سے، ہمارا پہلے ماضی کا کیریکٹر دیکھو تو ہم کس کس گناہ میں مبتلا تھے۔ تو آدمی چاہے محفل میں کچھ بھی بول لے، مگر جب وہ اکیلا ہو جاتا ہے اور بستر پر جاتا ہے تو اس کو برابر سمجھ میں آتا ہے کہ آج یہ میں بستر پر آرام سے لیٹا ہوں، ریشم کے گدیلے پر سو رہا ہوں، تکیوں پر سو رہا ہوں مخملی، اے سی چل رہا ہے، مگر اس کو یہ احساس ہے کہ جس دن مروں گا اٹھا کے لوگ مجھ کے لے جائیں گے اور اندھیرے گڑھے میں قبر میں پھینک دیں گے۔ یہ احساس انسان کو بے چین کرتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ اب میں تو گیا، کیونکہ اتنے گناہ کر لیے ہیں میں نے کہ اب کیا بخشش ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت؟ اب انسان بڑا پریشان ہے کہ اتنے گناہ کر لیے انسان نے کہ اب اس کی بخشش ہوگی کہ نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، دیکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ یہ کس نے فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہستی پاک ہے، تو انسان چاہے کتنے گناہ کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں اس آیت میں فرماتا ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے لوگو، اے میرے بندو، چاہے جتنے گناہ کیے ہو تم نے، چاہے اپنی جانوں پر جتنی بھی زیادتیاں کی ہے تم نے، تم گھبرانا نہیں اللہ کی رحمت سے، اس لیے کہ اللہ کی رحمت تو بہت بڑی، اس کا کوئی حساب ہی نہیں لگا سکتا ہے، اور ہمارے گناہ تو کاؤنٹیبل ہے، گننے کے لائق ہے۔ کسی نے 10 کیے، کسی نے 10,000 کیے ہوں گے، 10 لاکھ کیے ہوں گے گناہ، مگر اللہ کی رحمت کے سامنے 10 لاکھ کیا چیز ہے۔ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ کون ہے؟ مالک و مختار خود ہے اللہ تبارک تعالیٰ۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، کیا ہے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تبارک تعالیٰ تو وہ ہے جو سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔
کیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ؟ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا اللہ تبارک تعالیٰ، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا انہ هو الغفور الرحیم، کہ اللہ تبارک تعالیٰ غفور ہے اور رحیم ہے۔ دو صفات حمیدہ یہاں پر اس قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ کے تعلق سے آئی اللہ کے کلام میں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کیا ہے؟ غفور ہے، اللہ تبارک تعالیٰ بخشنے والا ہے، اور کوئی بھی بخشنے والا نہیں، کوئی بھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ غفور ہے اور باقی سب عبد الغفور ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ مہربان ہے اپنے بندوں پر، اللہ تبارک تعالیٰ مہربان ہے، رحیم ہے، اور باقی ہم سب عبد الرحیم ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، تم نے جتنا بھی اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، جتنے بھی گناہ کیے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اللہ تبارک تعالیٰ تو وہ ہے جو سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، کہ اللہ تبارک تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اب یہ بات جیسے ہی گناہ گاروں کے سامنے آئی اور جو گناہ کر رہے ہیں ان کے سامنے آئی، تو ایک حوصلہ اور تسلی مل گئی، ایک تشفی مل گئی کہ نہیں نہیں، ابھی راستہ ہے بچا ہوا۔ ضروری نہیں ہے کہ آدمی نے 95 قتل کیے تو وہ 96 کر دے، 97 کر دے، 98 کر دے، 99 کر دے، اور بولے اب 99 پر بھی جہنم ہے، پھانسی ہے، تو 100 پر بھی پھانسی ہوئے گی نا، 100 بھی جہنم ہوگی، تو کیا 100 خون بھی کر دے گا؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ جو تسلی دی ہے بندوں کو کہ دیکھو مایوس نہیں ہونا اللہ کی رحمت سے، مگر یہ کنڈیشنل ہے، یہ کیا ہے؟ شرط کے ساتھ ہے، مشروط ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کب معاف کرے گا؟ یہ دوسری آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ وَأَنِيبُوا، اور تم پلٹ آؤ، وَأَنِيبُوا، اور تم رجوع کر لو۔ ابھی تم نے 99 قتل کیے ہیں، اسٹاپ، اب آگے نہیں بڑھنا۔ بولے یار 99 تو کر دیا ہوں، ابھی ایک اور صحیح، 100 تو جہنم میں تو جانا ہے، تو 100 کوئی کر کے چلو نا، پھانسی تو لگنی ہے تو 100 مرڈر کر دو۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انیبو، اور اب پلٹ آؤ، رجوع کرو، اسٹاپ، رک جاؤ۔ اور جب رکے گا آدمی تو آگے نہیں بڑھے گا نا، جس کو اصلاح کرنا ہے وہ آگے نہیں بڑھے گا۔ تو اب جیسے ہی وہ پلٹے گا تو پھر اس کے آگے ہے، وہاں جا رہا تھا تو آگے تھا، اب پلٹتا ہے تو پھر یہاں آگے ہے، تو اب اس کو کرنا کیا ہے؟ اب وہ پلٹ تو گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وانیبو، اور تم رجوع کرو، پلٹو۔ اور پلٹنے کے بعد جب پلٹ گیا تو بندہ پوچھتا ہے کس کی طرف؟ الی ربکم، تم اپنے مالک کی طرف پلٹو۔ رب کے معنی مالک، رب کے معنی پالنے والا، رب کے معنی پروردگار۔ تو اونر جو ہے، ہم سب کا مالک کون ہے؟ تو اب جتنا بھی تم نے گناہ کیا، اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اب تو بس کرو، اسٹاپ، انیبو، پلٹ آؤ۔ کس کی طرف؟ الی ربکم، تمہارے رب کی طرف۔ اور جب انسان پلٹ آیا، اور پلٹ آنے کے بعد اب کرے گا کیا؟ پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اب کرے گا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسلموا۔ قرآن پاک کا ایک ایک لفظ دیکھیے گا، یہ ہے اللہ کا کلام، واسلموا، اور تم مطیع فرمان ہو جاؤ، اور تم سرنڈر ہو جاؤ، اور تم سر تسلیم خم کر دو، اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہو جاؤ۔ اسلموا میں نماز ہے کہ تم اپنے پروردگار کی طرف پلٹ آؤ اور نماز اب قائم کر لو، اور پھر روزہ کر لو، اور پھر مال ہو تو زکوٰۃ دے دو، حج کر لو، اور جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے وہ سب اعمال جو ہے وہ کرنا پڑیں گے، اس لیے کہ تم اب مسلم ہو گئے،
اسلمو، تم سرنڈر کر چکے ہو، اپنے آپ کو سپرد کر چکے ہو اللہ کے. تو جب اللہ کے سپرد کر دیے تو جو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے، تو بھائی وہ کرنا پڑے گا کہ نہیں؟ وہ کرنا پڑے گا نا، تب گناہ معاف ہوں گے جب اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ گے. یہ شرط ہے، کنڈیشن ہے. وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے واسطے مطیع فرمان ہو جاؤ گے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من قبل ان یاتیکم العذاب، قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے. ثم لا تنصرون، پھر تم کو کہیں سے مدد نہ مل سکے گی. یہ ہے وہ کنڈیشن. تو آدمی اللہ کی طرف رجوع کر لے اور مطیع فرمان بن جائے، اور اس کے بعد نیک اعمال کر لے، اپنے آپ زندگی کو درست کر لے. عذاب آنے سے پہلے پھر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بتا دیا ہے کہ جس نے بھی اپنے رب کی فرما برداری نہیں کی، اپنے رب کی طرف نہیں پلٹا، تو اس پر عذاب آ جائے گا. اور جب عذاب آ جائے گا تو پھر اس بھروسے میں نہیں رہنا کہ یہ بچا لیں گے اور وہ بچا لیں گے اور میں ان کے ذریعے سے نکل جاؤں گا. کسی کے ذریعے سے نہیں نکل سکتا آدمی، اس لیے کہ جنت پر بھی رضوان بٹھایا اللہ تعالیٰ نے پہرے دار. ارے یہاں ہم ایک 5 اسٹار ہوٹل میں نہیں جا سکتے، وہاں واچ مین بیٹھا ہوا ہے، ہم کو کپڑے دیکھتے سمجھ جاتا ہے کہ یہ اس کے لائق ہے کہ نہیں. پوچھتا ہوں مسٹر ویئر آر یو گوئنگ، کہاں جا رہے ہو آپ؟ تمہاری سٹی گم ہو جاتی ہے. پاس ہے کیا آپ کے پاس؟ پیسے ہے کیا جیب میں؟ تو وہاں کوئی بھی اٹھے گا سٹے گا اور اللہ کی جنت میں چلے جائے گا. کیسا بھونڈا تصور ہے! کون دھوکہ دے رہا ہے انسانوں؟ اے اللہ کے بندو، تم کو کون یہ دھوکے میں ڈال رہا ہے کہ یہاں پر ایک جھوپڑا تو ہم خرید نہیں سکتے؟ فلیٹ کی تمنا کرتے کرتے مر گئے ہم لوگ. لے سکتے ہیں کیا؟ اور اللہ کی جنت ایسے ہی مل جائیں گی. ارے جو وعدے کر رہے ہیں کہ ہم تم کو جنت میں لے جائیں گے، بخشوا دیں گے، وہ اس دنیا میں ایک فلیٹ تو دے کے بتا دے. عقل ہے کہ نہیں؟ انسان کے پاس عقل ہے کہ نہیں؟ وہ ایک فلیٹ تو دلا دے ہم کو، جو یہ دعوے کر رہے ہیں کہ ہم تم کو لے جائیں گے، بخشوا دیں گے. وہ یار دنیا میں کیوں نہیں یہ کمال دکھاتے کہ 2-4 ہم کو بنگلے ہی دلا دے. سوچے آدمی، غور کرنے کی بات ہے یہ کلام. تو آج ساری دنیا میں غیر مسلموں کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے. بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے اپنے ہی لوگوں کو سمجھانا پڑ رہا ہے. بڑی بدقسمتی ہے. پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے، پھر تمہاری کہیں سے بھی مدد نہ ہوگی، کوئی مدد نہیں کر سکے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دیکھیے گا، وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. وَاتَّبِعُوا، اور تم پیروی کرو، اتباع کرو، احسنہ، بہترین پہلو کی، ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے واسطے بھیجا گیا ہے، تم پر نازل کیا گیا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ان کے پردے میں قیامت تک کے آنے والے لوگوں سے کہا جا رہا ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ کہ تم جو اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہاری طرف بھیجا ہے اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرو، قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب ٹوٹ پڑے اور تمہیں اس کا پھر خبر بھی نہ ہو، اس کا شعور بھی نہ ہو. اب بہترین پہلو کیا ہے قرآن پاک کے؟ ہم غور کریں، آپ پڑھیں، سمجھیں، غور کریں، سمجھ میں آئے گا. بہترین پہلو یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو احکام نازل فرمائے، 2 چیزیں ہیں، ایک ہے پوزیٹیو مثبت، ایک ہے نگیٹیو منفی. ہم دیکھتے ہیں کہ پوزیٹیو آدمی بہت کم کرتا ہے، نگیٹیوز پر بہت جاتا ہے، منفی پر. تو بہترین پہلو ہے، اللہ نے فرمایا کہ نماز پڑھو، یہ بہترین پہلو ہے قرآن کا. تو نماز پڑھنا چاہیے کہ نہیں بھائی؟ بولو یار ذرا، مل جل کے کام کریں گے مزہ آئے گا. نماز پڑھنا چاہیے نا، روزے رکھنا چاہیے، زکوٰۃ دینا چاہیے، حج کرنا چاہیے، پیسہ ہے تو.
اور پھر سچ بولنا چاہیے، چگلی نہیں کھانا چاہیے، غیبت نہیں کرنا چاہیے. تو جو چیز نگیٹو ہے انسان وہ زیادہ کرتا ہے. نگیٹو کیا ہے کہ نماز کا نہ پڑھنا. ہم اگر دیکھیں انٹرویو لے کر تو ہمارے معاشرے میں مسلمانوں میں آپ کو نمازی سے زیادہ بے نمازی ملیں گے. اب دیکھ لو انٹرویو لے کر، ہم نماز پڑھ رہے تو ہمارے بچے نہیں پڑھ رہے. ہو رہا ہے نا، یہ ہر گھر میں ہو رہا ہے. ہم کس کو سنائیں؟ یہاں پر کہتے ہیں کہ بھائی تم تو تبلیغ کر رہے ہو، پہلے اپنے گھر کو تو دیکھو. ہم لوگوں کو سب طنز کرتے ہیں نا، کیا گھر کو دیکھے؟ نوح علیہ السلام اپنا گھر نہیں دیکھ سکے، ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو نہیں بچا سکے، اپنے باپ کو ہدایت نہیں دے سکے، سمجھا کے تھک گئے. نوح علیہ السلام اپنے بیوی کو سمجھا کے تھک گئے، اپنے بیٹے کو سمجھا کے تھک گئے. تو اس کا مطلب تبلیغ چھوڑ دیا نوح علیہ السلام؟ ابراہیم علیہ السلام نے ارے گھر کا آدمی سدھرتا ہے تو سدھر، نہیں تو جا بھاڑ میں. اور باہر کا آدمی بھی سدھرتا ہے تو سدھرے، نہیں تو جا بھاڑ میں. اور بہتری اس کی ہے کہ اگر گھر والے بھی سدھر جائے تو ان کے لیے بہتر ہے کہ جہنم میں جلنے سے بچ جائیں گے. اور باہر والے بھی سن لو کہ اگر تم نے مان لیا اللہ و رسول کو اور اسلام کو اور اس کے بہترین پہلو کو قرآن پاک کے، اور پازیٹیو کام کرنے لگو تو پھر انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ بخش دے گا. یہ بات بہت غور سے سمجھنے کی ہے، سننے کی ہے. پھر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور اگر نہیں تم نے بہترین پہلو پر کہا تو پھر اب کیا ہوگا. اب دیکھیے گا کہ منظر کیسے الٹ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین. اب یہ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا کہ دیکھو بہترین پہلو جو قرآن پاک کے ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ لوگوں کو بتلا دیا ہے. بندو اب اس کو کرو، اور نہیں کرو گے تو پھر اب ایسا نہ ہو کہ ان تقول نفس یا حسرت، پھر کوئی شخص یہ کہے کہ ہائے افسوس علی ما فرطت، کہ مجھ سے چوک ہو گئی. پھر بعد میں نہیں کہنا کہ ما فرطت، مجھ سے بھول چوک ہو گئی، مجھ سے سو ہو گیا، میں بھول گیا تھا. یہ سب مفہوم اس میں. ہائے میری تقصیر، ہائے میری خطا کہ میں بھول گیا تھا فی جنب اللہ، اللہ کی جناب میں، وہ ان کنت لمن الساخرین، اور میں تو مذاق اڑانے والوں میں سے تھا. اب بعد میں انسان یہ وہاں کہے گا کہ ارے مجھ سے چوک ہو گئی، غلطی ہو گئی، میں تو مذاق اڑا رہا تھا نمازیوں کا، تبلیغ کرنے والوں کا. ہاں یہ بڑے نمازی آئے. ہم لوگوں کو تانے دیتے ہیں نا، لوگ سنتے، جا بھائی تو اپنا کام کر، ہم پڑھیں گے نا، ہمارے پیچھے ہی لگ گیا ہے یار. تو یہ کہا ہے قرآن سمجھانے والا، تو یہ کہا ہے اسلام سمجھانے والا. یہ سب معاشرے میں ہو رہا ہے اور آپ سب معاشرے کے لوگ ہیں. یہ پریکٹیکل باتیں. تو یہ گویا کہ مذاق اڑا رہے ہیں نمازیوں کا اور نماز کی تبلیغ کرنے والوں کا. پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں کہے کہ ہائے افسوس کہ مجھ سے چوک ہو گئی اللہ کی جناب میں، کہ میں تو مذاق اڑانے والوں میں سے تھا. پھر اللہ تعالیٰ دوسری بات فرماتا ہے او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا پھر وہ یہ کہے کہ کاش اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی ہوتی تو میں پرہیزگاروں میں سے ہوتا، متقیوں میں سے ہوتا. اب پھر معاذ اللہ بندہ دیکھو کیسا چتور ہے، پھر اللہ پر الزام لگا رہا ہے کہ اگر اللہ نے ہدایت دی ہوتی، اللہ نے ہدایت دی ہوتی تو پھر کیا ہوتا، میں تو متقی ہوتا. اب جانا پڑ رہا ہے جہنم میں. اچھا تو اللہ پر الزام. اور یہ ہدایت کی کتاب ہے کہ نہیں؟ یہ قرآن ہے نا، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہادی برحق ہے کہ نہیں؟ تو اب انسانوں کے پاس، بندوں کے پاس اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی کتاب، ہدایت نامہ بھیج دیا، اور ہدایت نامے کو سمجھانے والا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج دیا. اب انسان کے پاس کیا رہ گیا کہنے کو؟ کیا منہ ہے کہ اللہ نے مجھ کو ہدایت دی ہوتی تو میں متقی ہوتا، پرہیزگار ہوتا. ارے تجھ کو گلاس دیا گیا خالی، اب تو اس میں دودھ ڈال کے پی یا شراب ڈال کے پی
یہ تیرے کو اختیار ہے نا، محدود اختیار ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھنا چاہے تو کوئی روک لیتا ہے، اور کوئی نہیں پڑھنا چاہے تو کوئی اس کو مار کے زبردستی گھسا سکتا ہے؟ گھوڑے کو پانی تک تو لایا جا سکتا ہے، نماز کی بات تو بتائی جا سکتی ہے، تبلیغ تو کی جا سکتی ہے۔ اب وہ گھوڑے کو تالاب تک لانے کا، گھوڑے کو پانی کون پلائے گا جب تک وہ خود نہیں پیے؟ نماز کی تبلیغ ہم کر سکتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں، اب اس کو نماز کون پڑھائے گا؟ اس کو خود پڑھنا پڑے گی، وہ گھوڑے کو پانی خود پینا پڑے گا۔ تو پھر وہ کہے کہ کاش مجھ کو اللہ نے ہدایت دی ہوتی تو میں متقیوں میں سے ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، یا پھر اس وقت وہ عذاب کو دیکھ کر کہے، جب عذاب دیکھ لے گا کہ آ رہا ہے اس کے سامنے، آخرت میں کیا ہوگا؟ دیکھے گا کہ جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے اور اس کے الٹے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جا رہا ہے، تو وہ اپنا ہاتھ پیچھے چھپائے گا اور آگے اس کے جہنم ہوگی، اور وہ جب عذاب آ رہا ہوگا قریب اور اس کو فرشتے ڈھکیلتے لے جا رہے ہوں گے، اس وقت کا یہ منظر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جب عذاب کو دیکھے گا اس وقت تو پھر کہے گا کہ کاش ایک دفعہ ایک موقع دوبارہ مل جاتا تو میں نیکوں میں سے ہوتا، نیکوکاروں میں سے ہوتا، محسنین بن جاتا۔ اب وہاں یہ کہنا اس کے کام آئے گا کیا؟ یہاں کوئی آدمی، یہ دنیا کی بات ہے سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، ایک جج نے کورٹ میں یہ فیصلہ کر دیا کہ اس کو 7 سال کی سزا، اب پولیس اس کو لے جا رہے کھینچ کے، اب وہ کہے گا جج صاحب میری سمجھ میں آ گیا، ایک موقع دے دو، اب میں نہیں کروں گا ایسے کھولوں، تو کیا اس کو معافی ملے گی؟ دنیا میں نہیں ملتی ہے، تم بڑے دنیا کے قاعدے کی باتیں کرتے ہو نا، پھر آخرت میں کیسے معاف ہو جاؤ؟ تو پھر وہ کہے گا کہ اے کاش کہ مجھ کو ایک موقع مل جاوے، اور ایک موقع ملے تو پھر میں نیک بن جاؤں گا۔ تو اب اللہ تبارک تعالیٰ ان کی تینوں باتوں کے جواب میں فرماتا ہے کہ وہ افسوس سے کہیں گے کہ مجھ سے چوک ہو گئی اور میں مذاق اڑانے والوں میں سے تھا، ایک بات، اور اگر اللہ نے مجھ کو ہدایت دی ہوتی تو میں متقی بن جاتا، دوسری بات، اور یہ تیسری بات کہ ایک موقع اور مل جاتا تو میں نیکوکاروں میں سے ہو جاتا۔ یہ 3 بات کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین۔ بلا، ہاں کیوں نہیں، قد یقیناً جاءتک آئی تیرے پاس، آیاتی میری آیتیں، فکذبت بها تو نے اس کو جھٹلا دیا۔ تیرے پاس جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا پیغام لے کر آئے تھے، اور قیامت تک کے آدمیوں سے یہ کہا جا رہا ہے، یہ قرآن ہے اور تعلیمات رسول ہے کہ تیرے پاس میری آیتیں آئی تھی، پھر اس کو تو نے جھٹلا دیا، واستکبرتا اور تو نے گھمنڈ کیا، اور تو نے استکبار کیا، تو نے تکبر کیا، اس کو بڑا ناز تھا، جھٹلا دیا میرے کلام کو، وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور تو انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ تیرے پاس آیا تھا نا یہ قرآن، میری باتیں آئی تھی نا، میری آیتیں آئی تھی، تو نے تو اس کو جھٹلا دیا، تو نے تکبر کیا، نماز اذان ہو رہی نہیں پڑھتا چلا، ارے عملاً تو نے کام نہیں کیا ہے، تو کرتا تھا، تکبر تھا کہ کیا نماز چھوٹی چیز ہے، معاذ اللہ اس کو پڑھوں میں، چلا منہ پھیر کر تھیٹر کی طرف، چلا منہ پھیر کر نماز چھوڑ کر دوسری طرف کدھر کدھر گھومنے کے لیے۔ تو انسان کے پاس وہاں کیا جواب ہوگا؟ اور یہ حقیقت ہے کہ نہیں؟ پھر جب کیا ہی نہیں آدمی نے کچھ اور گھمنڈ کیا اور جھٹلا دیا اللہ کی باتوں کو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو، اب یہ غیر قوم کا کیا ذکر ہے؟ یہ تو کلیئر کافر ہے، یہ بتوں کو مان رہے ہیں، کس کس کو مان رہے ہیں پتہ نہیں، مگر یہ جو مسلمان ہے میں ان سے کہتا ہوں
کہ کافر کا جب لفظ آتا ہے تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ لال باغ میں ہی ہے، وہ دادر میں ہی ہے، بس وہی شروع ہو جاتے سمجھنا. یہاں میں نے نام رکھ لیا اقبال، گوشت کھاتا ہوں بڑے کا اور گھومتا ہوں آرام سے، نہ روزہ نہ نماز، خیال رزق ہے، رزاق کا خیال نہیں. تو آپ بتلائیے کہ میں کیسا مسلمان. ابھی مسجد میں یہاں ابھی نماز پڑھی ہم نے، یہاں پر بزرگوں کے اقوال لکھے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی، نظام الدین اولیاء اور بہت سے بزرگ ہیں، فرید بابا فرید وغیرہ، ان لوگوں کے اقوال لکھے ہیں. نماز کے تعلق سے لکھا ہے انہوں نے، ہمارے بزرگوں نے. اور جن کا یہ نام لیتے ہیں غوث پاک کہہ رہے ہیں ہم لوگ بڑے شان سے، ان کا تو اتنا سخت فتویٰ ہے، آپ نے خود لکھ کے لگایا ہے کہ اگر بے نمازی مر جائے تو اس کی جنازے کی نماز مت پڑھاؤ. کافروں کے جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے کیا بھائی؟ تو پھر بے نمازی کیا ہو گیا، اس کے جنازے کی نماز مت پڑھاؤ. ابھی آپ لوگوں نے یہاں لکھ کے لگایا ان کے اقوال. اور پھر اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں گاڑو مت، دفن مت کرو. اتنا سخت فتویٰ ہے، اس کے بعد بھی مسلمان نماز چھوڑ رہے ہیں. میں کسی پر طنز نہیں کر رہا، اس بستی کے لوگوں سدھر جاؤ، میں بھی سدھر جاؤ، آپ بھی سدھر جائے کہ نماز اس کو پکڑ کر رکھو. نماز کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا. نماز صحیح ہے تو انشاءاللہ ایک ایک عمل پھر صحیح ہوتے جائیں گے. اور بچت شرک اور بدعت سے ایک دم وہ عمل کرے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین. اور تیرے پاس تو میری آیتیں آئی تھی، تو نے اس کو جھٹلا دیا اور تکبر کیا، اور تو کافروں میں سے ہو گیا، انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا. اور کافر کا ٹھکانہ کہاں ہے بھائی؟ ذرا بولو صاحب. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ. اور اس روز تو دیکھے گا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ پر جھوٹ باندھا، ان کے منہ، ان کے چہرے کالے پڑ گئے ہوں گے. ایسی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی کہ دیکھو لوگوں، کوئی ایسی بات نہیں کہنا جو اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اگر کہو گے تو اللہ پر جھوٹ باندھو گے. اللہ تبارک تعالیٰ تو کلیئر فرما رہا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. تو یہ کون ہم کو بہکا رہا ہے کہ ہم بچا لیں گے، وہ بچا لیں گے، ایسا کر ویسا کر. یہ تعزیے اٹھا کے یہ قوم ہماری پھر رہی ہے سروں پر. یہ کس نے سمجھا دیا، کس نے پٹی پڑھا دی ہے؟ ذرا غور کرنے کا مقام ہے. آخر ہم انسان ہیں، عقل دی اللہ نے، تو ہم غور تو کریں کہ یہ کس نے ہم کو بہکا دیا ہے. تو پھر جو لوگ بھی ایسے کام کرتے ہیں کہ گویا کہ جیسے اللہ نے بتلایا ہے، جبھی تو مضبوطی سے کام کر رہے ہیں. ابھی میں اوپن ایک دم آپریشن کرنا شروع کروں پوسٹ مارٹم تو نہ جانے کتنے چہرے بگڑ جائیں گے. مگر خود سوچ لو کہ کیا کیا کر رہے ہو. دیکھ ڈھول بجا کر ناچ رہے ہیں، نماز کی اذان ہو رہی ہے نا، اذان ہو رہی ہے، نمازیں چھوٹ رہی ہے، اور ہم کیا لے کر جا رہے ہیں وہ آپ ہی جانتے. کوئی تھالا سر پر لے کے جا رہا ہے، کوئی گلاب سر پر لے کے جا رہا ہے، اور نمازیں سب چھوٹ رہی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنتوں کو چھوڑ کر کیسے کامیاب ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے جو فرائض ہم پر عائد کیے اس کو چھوڑ کر کیسے کامیاب ہوئیں گے ہم لوگ؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تو دیکھے گا قیامت کے روز ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، وجوہم مسودہ، ان کے چہرے کالے پڑ جائیں گے. الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین. اللہ نے سوال کیا سب بندوں سے، اب سب کو جواب دینا پڑے گا. یہ اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے قرآن میں، الیس فی جہنم، پھر کیا نہیں ہے جہنم میں مثوی للکافرین، مثوی للمتکبرین، گھمنڈ کرنے والوں کا ٹھکانہ. بولو، جو تکبر کرے گا، نماز سے منہ پھیرے گا، رمضان کے مہینے پان کھاتے پھرے گا، کھانا کھاتے پھرے گا،
تو پھر اس کا حال کیا ہوگا؟ وہ تکبر والا نہیں ہے. تو ایسے تکبروں کا اللہ نے پوچھا ہے متکبر کا، الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا ایسے تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہوگا؟ سب خود ہی بولو بھائی، ہوگا نا. تو پھر آدمی ہوش میں آ جائے. وہ یونجی اللہ الذین اتقوا بمفازتہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم ان لوگوں کو نجات دیں گے کامیابی کے ساتھ جو پرہیزگار ہیں. اونلی ون کنڈیشن، ایک ہی شرط ہے، ایک ہی شرط، ہزاروں باتیں نہیں ہیں، ایک ہی شرط ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نجات کس کو دے گا اور کامیابی کس کو دے گا؟ پرہیزگاروں کو. بس اب جو پرہیزگار ہے شفا کس کو ملے گی؟ بیماری میں خوب کھائے جا رہا ہے، چرے جا رہا ہے، جو مل رہا ہے کھائے جا رہا ہے، پرہیز کرتا نہیں ہے، دوا کتنی بھی لے کیا اثر کرے گی؟ تو پھر وہ بیمار نہیں پڑے گا تو کیا ہوگا؟ بولو بھائی. تو پرہیزگار دنیا میں بیماری کے مقابلے میں جو پرہیز نہیں کرتا تو اس کی بیماری اچھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح سے پرہیزگار ایک کنڈیشن ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم پرہیزگار بن کے آ جاؤ ہم نجات دے دیں گے. تو اب انسان کو کیا بننا چاہیے بھائی؟ تو ہر چیز سے پرہیز کرنا چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ دیکھو شرابیں مت پیو، ماں باپ کو مت ستاؤ، جوئے مت کھیلو، چگلی مت کرو. یہ چگلی اور خبری اتنے ہو گئے ہماری قوم میں، اللہ رحم کرے، کہ ایک ایک خبر جا کر پہنچا دیتے ہیں اور سب کافروں کو خبر پہنچاتے ہیں اور مسلمانوں کو پٹواتے چوکی میں اور رشوتیں دیے جا رہے ہیں. یہ سب عام ہے. تو یہ ایسا پرہیزگار ہو سکتا ہے؟ اپنے آپ کو سیکریفائس کرو، قربانی دو. قربانی جب تک نہیں دو گے کہ ٹھیک ہے میرا بھائی ہے، میرے ساتھ دشمنی کیا اس نے، میرا حق کھایا ہے، میرے کو مارا ہے، مگر پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ اس کی دھلائی نہیں کرواؤں گا، لے جا کے اس کو پٹواؤں نہیں. وہاں پر لوگ پیسے دے دے کے، رشوت دے کے ہمارے قوم کی دھلائی کروا رہے ہیں. یہ ہمارے محلے میں تو ہوتا ہے، یہاں کا پتہ نہیں بھائی، ہو سکتا ہے یہاں کے لوگ ایسے نہیں ہیں. یہ ہماری قوم کا حال ہو گیا ہے کہ کوئی ایک بات ہم اپنے مذہب کی کرنا چاہے تو ہم کو ڈر ہے، کوئی خبری تو نہیں بیٹھا ہے. آپ دیکھ لو بھائی، پریکٹیکل آدمی ہوں، پریکٹیکل بات کرتا ہوں. اسی معاشرے کا میں آدمی ہوں اور اسی معاشرے کی بات کرتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ یونجی اللہ الذین اتقوا بمفازتہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو نجات دے گا کامیابی کے ساتھ جو پرہیزگار ہیں، جو تقوی اختیار کریں گے. اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان کو جو ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نجات دے دے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یمسہم السوء ولہم یحزنون، اور پھر ان کو وہاں کوئی برائی نہیں چھوئے گی اور نہ وہ غمگین ہوں گے. برائی سے مطلب وہاں ان کو کوئی بھی تکلیف نہیں ہوگی آخرت میں. کس کو بھائی؟ متقی کو، پرہیزگار کو. تو آدمی کو کیا بننا چاہیے؟ وہاں کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھ کو اور آپ کو اور ہمارے ماں باپ کو اور کل مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کو متقی بنا دے. اور ہم کو کوشش کرنا پڑے گی، دعائیں مانگتے ہوئے کوشش کرنا پڑے گی، عمل کرنا پڑے گا. عملاً دعائیں کامیاب ہوتی ہے. تو پھر اللہ نے فرمایا کہ پھر ان کو نہ وہاں کوئی برائی چھوئے گی اور نہ وہ غمگین ہوں گے. جب سب کچھ مال ملے گا، ملیدہ ملے گا کھانے کو، تو کائے کو آدمی غمگین ہوگا؟ غم کب ہوتا ہے؟ یہاں کڑکی ہے تو دال چاول گھر میں نہیں ہے، گوشت نہیں ہے میاں بھائی کو، تو پھر ذرا غم لگتا ہے. اور جب سب مال بھرا ہوا ہے، راشن پانی یہ، تو پھر آدمی کا دماغ جو ہے تو ساتویں آسمان پہ رہتا ہے کہ نہیں بھائی؟ ہاں. تو جب وہاں سب مال ملے گا اللہ کے فضل سے تو پھر وہاں پر کوئی غمگین نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ خالق کل شیء. دیکھیے گا آپ، رکو یہاں ختم ہونے آ رہا ہے اس آیت کے ایک بعد اور، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ خالق کل شیء. اللہ تبارک تعالیٰ ہے خالق، پیدا کرنے والا، کل شیء، ہر شے کا. سب کے دعوے ختم ہو گئے.
سب کے دعوے ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے. چاہے وہ بھلائی ہو چاہے وہ برائی ہو, سب کا خالق کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. کوئی دوسرا ہے نہیں, کوئی چیز بنا نہیں سکتا. سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارے یہ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں, ان سے کہو تو ایک مکھی بنا کر بتا دیں. ارے مکھی تو کیا ایک پر بھی نہیں بنا سکتے, اور وہ مکھی ان کا جو وہ ساز و سامان حلوہ رکھتے ہیں پرساد وغیرہ, یا اور مسلمان کیا رکھتا ہے ابھی بولوں گا تو پھر مرچی لگتی ہے, وہ جو رکھتے ہیں نا اس پہ مکھی بیٹھ جائے اور وہ لے کر اڑ جائے, قرآن نے کہا یہ بات, تو پھر وہ جو ان کا حلوہ وغیرہ ہے اس کو چھڑا بھی نہیں سکتے مکھی سے. اتنے کمزور ہیں وہ جن سے وہ مرادیں مانگ رہے ہیں, اور وہ دینے والے بھی کمزور ہیں اور وہ مانگنے والا بھی کمزور ہے. ضعیف الطالب والمطلوب ہے, ایک دم کمزور ہے مانگنے والا. اللہ کے علاوہ جو بھی جس سے مانگتا ہے وہ کمزور ہے. سورہ حج کھول کے آپ دیکھیے نا. پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ خالق کل شیء, اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے, پیدا کرنے والا ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ, یہ بات کیوں فرمائی جا رہی؟ اور وہ ہر چیز کا نگہبان ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت زبردست آیت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا کر کے ہم کو چھوڑ نہیں دیا کہ جاؤ کچھ بھی کرو تمہارا کچھ بھی ہو. ایسا نہیں ہے بابا. یہ انسان ہے اپنی اولاد کو پیدا کر دیتا ہے, اور جب پرورش نہیں کر پاتا ہے تو بولتا جا کچھ بھی کر بھائی, پیسے کما کے لا. تو دیکھیں انسان اگر بولے کہ میں پیدا کرتا ہوں اولاد, خالق بننے کی کوشش کرے, تو پھر آگے وہ وکیل نہیں رہتا ہے. کٹ گیا نا, وہ نگہبان نہیں ہے. نگہبانی وہ کرتا ہے جو خالق ہے, اور پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. تو یہ نگہبانی کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے. یہ کائنات کی نگہبانی کون کر رہا ہے؟ ارے ورنہ یہ سیارے ستارے اور یہ ہماری زمین, آپ لوگ تو سب سائنس پڑھے ہوئے ہیں, آربٹ میں, یہ اسپیس میں, یہ سب کے سب جو نظام شمسی ہے ایک دوسرے کا پابند ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک اندازے پر بنایا ہے. اگر ذرا توجہ ہٹ جائے تو پھر اللہ کی نگہبانی ہٹ جائے تو یہ آپس میں ٹکرا جائے, ہماری زمین کوئی دوسرے سیارے سے اور دوسرا سیارہ تیسرے سیارے سے, اور سب فنش ہو جائے. کیسا زبردست اللہ تبارک تعالیٰ نے نظام قائم کیا ہے. غور کرے, یا تو کوئی ایک لیمبو اڑا دیتا ہے, کوئی ناریل اڑا دیتا ہے, ارے فلانا بابا آ گیا چلو اس کے پیچھے. اور اللہ تبارک تعالیٰ یہ سب کر رہا ہے. آسمان بنایا, ہر چیز کو بنایا, اور اتنا بہترین اندازہ قائم کیا. پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ جو ہے تو وکیل ہے. نگہبان کے ساتھ کیا ہے؟ وکیل ہے, یعنی کام بنانے والا. کارساز کون ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ ہے. دوسروں کو تم وکیل نہیں سمجھنا, کوئی تمہارا کام نہیں بنا سکتا ہے سوائے اللہ تبارک تعالیٰ کے. تو اللہ تبارک تعالیٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ, اور اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز پر نگہبان ہے. پھر آخری آیت ہے لَهُ مَقَالِدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. دیکھیے گا کلیئر کٹ ہے قرآن پاک. آدمی نہ سمجھنا چاہے تو اس کو کوئی سمجھا نہیں سکتا, اور جب قرآن سمجھا دے تو پھر اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا. اللہ نے فرمایا جب اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ وکیل ہے, نگہبان ہے, تو آخری آیت میں اللہ تعالیٰ اس رکوع کی فرماتا ہے کہ لہو مقالد السماوات والارض, کہ آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اللہ کے پاس ہے. آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس ہے. کوئی کیا دے گا؟ کس کے پاس ہے کیا جو دے گا؟ اب تم اپنے تصور کرتے رہو تو پھر غیر قوم کو کتنا برا لگے گا اپنے والوں کو جب لگتا ہے جھٹکا. تو وہ جو بتوں سے مانگ رہے ہیں اور وہ تو سب کروڑ پتی ہو گئے, تو کیا ان کو بت دے رہے؟ مسلمان کیا ہے ان کے سامنے پیسے میں؟ ہم تو سب جھوپڑے میں رہتے ہیں اور ہم کو بڑا غصہ آتا ہے چٹکارے کی بات سن کر. اصل کی طرف آؤ. اگر ایسا ہی ہے تو پھر کیا ان کو بت دے رہے جو آج کاروں میں گھوم رہے ہیں, بڑے بڑے بنگلوں میں رہ رہے ہیں, راج کر رہے ہیں, حکومتیں کر رہے ہیں؟
کر رہا ہے نا، مسلمان کیا کر رہا ہے؟ جھوپڑوں میں رہ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لہو مقالید السماوات والارض، کہ آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی چابیاں اللہ کے پاس ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے پیٹرول پیدا کیا، اب برسوں سے انسان نکال رہا ہے پیٹرول، ٹھیک ہے نا، اور ساری دنیا کے لوگ نکال رہے ہیں. اور پیٹرول اگر بند ہو جائے تو ابھی سارے کاروبار ٹھپ پڑ جائیں گے، ہے کہ نہیں بھائی؟ مگر دیکھو یہ اللہ تعالیٰ نے اتنا دے دیا کہ انسان کو اندازہ ہی نہیں ہے. یہ اس کے خزانے ہیں. اور خزانہ کس کو بولتے ہیں؟ جو کبھی خالی نہ ہو. 10-20 لاکھ روپیہ رکھے اور ہم اس کو خزانہ بولے تو لوگ بولیں گے پاگل ہے. ابے 10-20 لاکھ میں آج ایک فلیٹ نہیں آ رہا، اچھا کروڑوں کی بات ہو رہی، تو اس کو خزانہ سمجھ رہا ہے. خزانہ تو وہ ہوتا ہے جو خالی نہ ہو. تو ابھی پیٹرول اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا ہے تو ختم ہو رہا ہے. تو پیٹرول کا خزانہ کس کے پاس ہے؟ بندے سمجھ رہے ہمارے پاس ہے، امریکہ کے پاس ہے، ایران کے پاس ہے، توران کے پاس ہے. ایسا نہیں ہے بھائی، خزانہ تو سب اللہ کے پاس ہے. اور تانبا اب یہ برسوں سے نکل رہا ہے کہ نہیں؟ تانبا ختم ہو گیا، آج بھی برتن بن رہے. مراد آباد میں دیکھو تو برتن بنے جا رہے ہیں. یہ تانبا آ کہاں سے رہا ہے؟ آدمی سوچے کہ انسان نکالتا ہی چلا جاتا ہے اور خزانے خالی نہیں ہوتے. یہ کوئلہ ابھی اتنے بڑے بڑے لاکھوں روپے کے گھوٹالے ہو گئے، لاکھوں کروڑ اربوں روپے کے گھوٹالے ہو گئے، اور یہ مر رہے اسی میں حساب کتاب میں. پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ کوئلہ کتنا حرام خوروں نے نکال لیا، کھا گئے اس کے پیسے، اور پھر بھی آج وہ کوئلہ خالی ہے کیا؟ نکل ہی رہا ہے. تو اللہ کے خزانے کبھی خالی نہیں ہوتے. یہ اللہ کی ہوائیں ہیں، یہ اللہ کا پانی ہے، یہ سب خزانے ہے کہ نہیں میرے بھائی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لہو مقالید السماوات والارض، اور آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ تبارک تعالیٰ کے ہیں. والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون، اور جن لوگوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کی آیت کا انکار کیا، اس کا کفر کیا، اللہ کی آیتوں کو نہ مانا، تو ہم الخاسرون، تو یہی لوگ گھاٹا اٹھانے والے ہیں. اتنا قرآن سننے کے بعد یہ رکوع کی آخری آیت بڑے معنی رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا سب بتلا دیا، اور اللہ کی آیت کا اگر کسی نے انکار کیا جو اتنی ابھی سنی ہے، تو پھر وہ کیا ہے؟ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے، پھر وہ نقصان اور ٹوٹا اٹھائے گا. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ یہ آپ کی کمی. بعد میں دعا کے انشاءاللہ ضرور کوئی نہیں. ساڑھے 9 سے شروع ہوا تو 10:30 ہو. ہاں بھائی دعا کر لیں. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا غفور الرحیم یا حی یا قیوم انت ارحم الراحمین. اے اللہ تبارک تعالیٰ تیرا دیدار پاک نصیب فرما دے، تیری مغفرت پاک نصیب فرما دے، تیری جنت الفردوس عطا فرما دے، بالخصوص اس میں تیرا دیدار پاک نصیب فرما دے. اے اللہ تبارک تعالیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار پاک نصیب فرما دے. اللہ تعالیٰ ان کے مقدس و مبارک ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرما دے. اللہ تعالیٰ تیری اطاعت اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نصیب فرما دیجیے. اے اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ تعالیٰ کل مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کے گناہوں کو معاف فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. ربنا اغفر لنا وذنوبنا اسرافنا وتوفنا مسلمین. یا اللہ تبارک تعالی ہم سب کی بخشش فرما دے. قال اللہ تعالی فی شان حبیبی ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وعلی آل سیدنا سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.